السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس بزم میں آپ کی سماعتوں کی نظر شیر خدا مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کے کچھ منتخب فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ شیر خدا حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے، جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے، تمہارے رزق میں برکت نہ ہو، تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا،
میں سب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں، میرا کوئی دوست نہیں بنتا، مجھے کوئی اپنا دوست نہیں سمجھتا، میں کیا کروں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بات تو یہ ہے کہ ایسا دوست بناؤ جو تب تمہارا ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہوں۔ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں دنیا کا کامیاب اور نیک بخت انسان بننا چاہتا ہوں، کیا کروں ایسا کہ میں کامیاب ہو جاؤں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں، کہ اس سے تم کامیاب اور نیک بخت ہو جاؤ گے، نیک بخت ہو جاؤ گے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے، حاجت روائی نہیں کرتے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا، الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اور فاطمہ سلام اللہ علیہا اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میں دال مسور صاف کر رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنے بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز شامل ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں، اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، اگر کسی کو دل سے بھی چاہا جائے، سچی نیت سے اس کی چاہت کی جائے اور بدلے میں وہ ہماری قدر نہ کرے، ہماری محبت کی قدر نہ کرے، تو قصور کس کا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہتے ہو، سچی نیت سے اسے پانا چاہتے ہو اور پھر بھی وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے، اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیجیے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ایسے ہی خوبصورت سے ویڈیوز روزانہ آپ کو حاصل ہوتی رہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔